السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب: پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر کہاں پڑی؟ جواب: جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور روح آنکھوں میں پہنچی تو آپ علیہ السلام کی نظر جنت کے پھلوں پر پڑی۔ سوال: ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام یوسف تھا۔ سوال: وہ کون سی خاتون ہیں جن کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے کتنی انجیلیں لکھی گئی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے 75 انجیلیں لکھی گئیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط کب بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ کو تبلیغی خط 7 ہجری کو بھیجا تھا۔ سوال: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب: زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 میں دیا گیا۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس ملک میں پیدا ہونے والا بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے؟ جواب: جاپان میں پیدا ہونے والے بچے کی عمر 9 ماہ ہوتی ہے۔ سوال: ابو لہب کا انتقال کس بیماری میں ہوا تھا؟ جواب: ابو لہب کا انتقال چیچک کی بیماری میں ہوا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس شہر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں مکہ شہر کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔
سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب: زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: مسجد اقصی کی سب سے پہلے کس نبی نے بنیاد رکھی؟ جواب: مسجد اقصی کی سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنیاد رکھی۔ سوال: کس سورت میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے؟ جواب: سورت نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: کس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے؟ جواب: جس میں 7 حصے ہوں اس قربانی کے جانور کا گوشت تول کر بانٹا جاتا ہے۔ سوال: کس معرکہ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی؟ جواب: جسر کے معرکہ میں مسلمانوں کو شکست نصیب ہوئی۔
سوال: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات کس غزوہ کے بارے میں ہیں؟ جواب: سورۃ توبہ میں سب سے زیادہ آیات غزوہ تبوک کے بارے میں ہیں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک اور بہن بھی تھی جو کہ دوسری ماں سے تھی، اس کا نام دینا تھا۔ سوال: طور سینا کس جگہ کا نام ہے؟ جواب: طور سینا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ سوال: کون سا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا ہے؟ جواب: ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا گناہ خانہ کعبہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ سوال: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی کس نسل سے پھیلی؟ جواب: طوفان نوح کے بعد دنیا کی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے پھیلی، حام، سام اور یافس کی نسل سے۔ سوال: اللہ پاک نے کل کتنے سمندر بنائے؟ جواب: اللہ پاک نے کل 7 سمندر بنائے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا لباس زیب تن کرتے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتا اور تہبند زیب تن کرتے تھے۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ سوال: ردیف کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: ردیف کے لغوی معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ہے۔ سوال: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث کس قسم کا عذاب نازل ہوا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو دیہات میں رہتی تھی، اصحاب الدیکہ پر ناپ تول کی کمی کے باعث ان پر عذاب نازل ہوا، سیاہ ابر سے ان پر آگ برسائی گئی تھی۔ سوال: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال کس کے گرے تھے؟ جواب: سب سے پہلے سر کے اگلے حصے کے بال حضرت آدم علیہ السلام کے گرے تھے۔ سوال: سبکتگین فوج میں کون سے عہدے پر فائز تھے؟ جواب: سبکتگین فوج میں جرنیل کے عہدے پر فائز تھے۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ صورت جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ صورت ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا، یہ صورت کہف میں بتایا ہے۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟
جواب 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال، اس شاعر کا نام بتائیے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب، اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال، قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال، قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب، قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال، کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب، حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال، کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب، انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال، عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب، ماہواری کے پیٹس یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیٹس کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیٹس یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب، اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے، اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے، اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیٹ سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیٹس یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب، طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال، وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب، وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ کس نے چبایا؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ ہند بنت عتبہ زوجہ ابو سفیان نے چبایا۔ سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟
جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل کس یمنی حکمران نے مکہ پر حملہ کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے قبل یمن کے حکمران ابراہہ نے مکہ پر حملہ کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو 9 یا 10 سال جیل میں رکھا گیا۔ سوال: حضرت سلمان فارسی کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: حضرت سلمان فارسی کا تعلق مصر سے تھا۔ سوال: قرآن پاک میں شق القمر کس پارہ میں دیا گیا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں شق القمر 27ویں پارہ میں دیا گیا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت اسراء آیت نمبر 85 میں روح کے متعلق سوال آیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: فرض کفایہ سے کیا مراد ہے اور اس کی کوئی مثال بیان کریں؟ جواب: ایسا فرض جسے کوئی ایک شخص ادا کر دے تو باقی لوگوں کے لیے کفایت کٹ جائے گا، مثلاً نماز جنازہ۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب: قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کہاں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کی اطلاع پائی تو روانہ ہو گئے اور مکہ میں آ ملے۔ سوال: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں سب سے پہلے قابیل اور اکلیمہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانع ہو گیا؟ جواب: فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال: غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب: غزوہ بدر دن بروز جمعہ 17 رمضان المبارک اور سن 2 ہجری میں ہوا۔ سوال: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس سے کروائی تھی؟ جواب: شیطان نے سب سے پہلے آگ کی پوجا قابیل سے کروائی تھی۔ سوال: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا؟ جواب: جمعے کے لیے غسل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ سوال: غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب: غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستو کھاتے تھے۔
سوال، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب، جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو غسان کے سربراہ شرجیل بن عمرو نے شہید کیا۔ سوال، مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں کہاں ہے؟ جواب، مسجد حنیف جس میں تقریباً 170 انبیاء دفن ہیں منا میں ہے۔ سوال، غزوہ حنین میں جب مسلمان کو عارضی ہزیمت اور حواس باختگی کا معاملہ درپیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو ایک مٹھی خاک بھر کے دینے کو کہا؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو۔ سوال، عورتوں کے کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب، دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ سوال، عید الاضحیٰ کس مہینے کی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ جواب، عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ سوال، بقرہ عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ جواب، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ سوال، سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ جواب، کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال، کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال، کیا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی کر سکتے ہیں؟ جواب، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھے بنا قربانی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال، عید الاضحیٰ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب، عید الاضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی قربانی کے ہیں۔ سوال، کس جگہ کے کپڑے پہننے سے عورت بیمار ہو جاتی ہے؟ جواب، وہ کپڑے جو بیت الخلاء میں ساری رات یا ایک دن لٹکے رہیں ان میں شیاطین کا اثر ہوتا ہے اور وہ پھر کپڑے پہننے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے۔ سوال، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا نظر بد کی نشانی ہے۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ سوال، حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب، ابوا میں۔ سوال، امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ جواب، حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ سوال، وہ کون سی نشانی ہے جو اچھا وقت آنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، جب انسان کے خرچ میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگے تو یقیناً یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں۔ سوال، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟
جواب: حضرت ویشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال: سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ Meow.